ما हाज़िहिल उज़ाही, کہ یہ قربانی کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، کہ یہ تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فما لنا فیہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قربانی کے کرنے سے ہمیں کیا ملے گا؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لکل شعرۃ حسنہ، کہ ہر بال کے عوض میں ایک نیکی ملے گی۔ اور پھر صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض وہ جانور ہیں جن کے جسم کے اوپر کھال کے اوپر بال نہیں ہے، صوف ہے یعنی اون ہے، اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر اون کے بدلے میں بھی ایک نیکی ہے۔ تو یہ گزشتہ انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات اس قربانی کو کرتے رہے، اور پھر یہ یادگار بنا امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو مشروع ہوا، یہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی سنت کی وجہ سے، کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے کے اندر قربان کرنا چاہا، اور قربانی کے لیے اس کو لے گئے اور لٹا بھی دیا اور چھری بھی چلائی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس چھری کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چلنے کا حکم نہ دیا، اور حکم دیا کہ میرے اس پیغمبر اسماعیل کی گردن کے اوپر یہ چھری نہ چلنا، لہٰذا وہ چھری نہ چلی، اور اس کی جگہ پر جنت سے آیا ہوا جو مینڈا تھا، دمبا تھا، وہ ذبح ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس ادا کو اتنا پسند فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی اسی قربانی کو مشروع فرما دیا۔ تو یہ قربانی، اس کے وجوب کی شرائط کیا ہیں، اس کی شرطیں کیا ہیں؟ پہلی شرط قربانی کے لیے وہ یہ ہے کہ مسلمان ہونا، کیونکہ قربانی کا اصل مقصد کیا ہے؟ قربت اللہ، اللہ کی قرب حاصل کرنا، قربت حاصل کرنا، اور یہ عبادت ہے۔ اور چونکہ کافر جو ہے وہ اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا، تو اس لیے کافر کے اوپر یہ لازم نہیں ہے، بلکہ مسلمان کے اوپر یہ قربانی ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے قربانی کے واجب ہونے کے لیے شرط؟ وہ یہ ہے آزاد ہونا، کیونکہ غلام کے اوپر قربانی نہیں ہے، غلام کسی چیز کا مالک ہی نہیں ہوتا۔ آزاد ہونا یہ قربانی کے لیے دوسری شرط ہے۔ اور تیسری شرط کیا ہے؟ مقیم ہونا، مسافر کے اوپر بھی قربانی نہیں ہے۔ اور چوتھی سب سے اہم شرط وہ کیا ہے؟ کہ صاحب نصاب ہونا۔ صاحب نصاب ہونا، نصاب کیا ہے اس کی تفصیل میں آگے بیان کروں گا۔ تو 4 بنیادی شرطیں ہوئیں قربانی کے لیے۔ پہلی شرط مسلمان ہونا، دوسری شرط آزاد ہونا، اور تیسری شرط جو ہے وہ مقیم ہونا یعنی مسافر نہ ہونا، اور چوتھی بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ مالک نصاب ہونا۔ اب اس کا نصاب کیا ہے؟ عام طور پر لوگ وہ قربانی اور زکوٰۃ کا نصاب ایک ہی سمجھتے ہیں، جبکہ ایک نہیں ہے، اس میں فرق ہے۔ زکوٰۃ کے لیے بنیادی 4 چیزیں ہیں نصاب کے لیے۔ پہلے نصاب کے لیے کیا ہے؟ وہ سونا ہے، 7.5 تولے سونا اگر کسی کے پاس ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ یا کسی کے پاس چاندی ہے اور چاندی کی مقدار 52.5 تولے ہے، تو 52.5 تولے چاندی کی مقدار میں اگر کسی کے پاس چاندی ہوگی تو اس کے اوپر زکوٰۃ کیا ہوگی؟ فرض ہوگی۔ تیسری چیز کیا ہے؟ سونا نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، اس کے پاس نقدی موجود ہے، اور نقدی اتنی زیادہ موجود ہے کہ وہ چاندی کے نصاب کو پہنچ جائے تو پھر بھی اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور چوتھی چیز ہے مال تجارت۔ مال تجارت ہے کہ اس کے پاس نقدی چیز بھی نہیں ہے، سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، تجارت کا مال ہے، جس نے تجارت کے اندر وہ مال لگایا ہوا ہے،
تو وہ مال جو اس کے پاس تجارت کے لیے جو ہوگا اس کو جب جمع کیا جائے، اکٹھا کیا جائے، تو اس کی قیمت اگر 52.5 تولے چاندی کے بقدر ہو جاتی ہے تو تب بھی اس شخص کے اوپر زکوٰۃ کیا ہے؟ فرض ہے۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں جو زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے ہے۔ اب قربانی کی فرضیت کے لیے بھی پہلے یہی شرائط ہے، 7.5 تولے چاندی یعنی وہ سونے کا ہونا، 52.5 تولے چاندی یا نقدی اس کے مقدار میں ہو۔ لیکن قربانی کے نصاب میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے پاس چاندی کا جو نصاب ہے اس کے مطابق عمل کیا جائے گا، وہ دیکھا جائے گا، حساب لگایا جائے گا۔ مال تجارت بھی اس کے پاس ہو۔ اور اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ ضرورت اشیاء یعنی جو ضروریات زندگی ہیں اس سے زائد سامان اگر کسی کے پاس موجود ہو اس کا بھی حساب لگایا جائے گا۔ مثلا گھروں کے اندر ڈنر سیٹ رکھے ہوتے ہیں، چادروں کے سیٹ رکھے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے ٹیلی ویژن رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور بھی وہ چیزیں جو استعمال میں نہیں ہوتی ہیں، زوائد یعنی استعمال کی اشیاء سے زائد چیزیں ہوں، تو وہ ان چیزوں کے بھی مالیت کا حساب لگایا جائے گا۔ اگر وہ 52.5 تولے چاندی کی مقدار کو پہنچ جائیں تو اس شخص کے اوپر بھی قربانی کیا ہوگی؟ واجب ہوگی، فرض ہوگی۔ اور یہ مالک نصاب گھر کے اندر اگر 4 ہیں تو 4 پر ہوگی، 3 ہیں تو 3 پر ہوگی، 1 ہے تو 1 پر ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ 4 آدمی مالک نصاب ہوں، چاروں بھائی ہوں، اور وہ چاروں بھائی کہتے ہیں کہ ابا کی طرف سے قربانی کر لیتے ہیں، ابا قربانی کر لے تو گھر کے سربراہ ہیں تو سب کی طرف سے ہو جائے گی۔ تو یہ غلط اور باطل نظریہ ہے جس کو ختم کرنا چاہیے، اور معاشرے کے اندر یہ چیز رائج ہے کہ گھر کا سربراہ قربانی کر لے تو سب کی طرف سے ہو گئی۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ اس گھر کے اندر افراد کو دیکھا جائے گا، اگر مالک نصاب کسی کی بیوی ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے، اگر 3 بیٹے ہیں، تینوں مالک نصاب ہیں تو تینوں پر قربانی واجب، اور اگر بیٹے کے اوپر قربانی واجب ہے اور وہ اپنے باپ کی طرف سے کرنا چاہتا ہے، اپنی طرف سے نہیں کرتا تو وہ گناہگار ہوگا، کیونکہ اس کے اوپر پہلے فرض ہے، واجب ہے۔ باپ کی طرف سے جو قربانی کرے گا وہ نفلی قربانی کے زمرے میں آتا ہے، تو جو چیز واجب ہے اس کو پہلے ادا کرے اور جو نفل ہے اس کو بعد میں ادا کرے۔ تو اسی طرح گھر کے اندر اگر 4 افراد ہیں، مالک نصاب ہیں، تو 4 کے اوپر ہوگی۔ اور اس میں جس طرح میں نے تفصیل ذکر کی ہے، اس میں نصاب چاندی کے نصاب کو دیکھا جائے گا اگر کسی کے پاس اتنی نقدی موجود ہو۔ میں نے آج جو ہے ایک صراف سے بات کی اور اس سے موجودہ جو ریٹ تھا سونے کا اور چاندی کا بھاؤ جو تھا اس کے متعلق میں نے ان سے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ 1600 یعنی 2600 اور 80 روپے جو ہے یہ فی تولے چاندی کا بنتا ہے۔ اس حساب سے 52.5 تولے چاندی کی رقم آج کے دن کے حساب سے 1,48,620 روپے بنتے ہیں۔ یہ آج کا ریٹ ہے مارکیٹ کا، صرافہ مارکیٹ کا، کہ 52.5 تولے چاندی اس کی قیمت 1,48,720 روپے جو ہے وہ بنتے ہیں۔ اب اگر اتنی رقم کسی کے پاس موجود ہے یا مال تجارت اتنی رقم کی مقدار میں موجود ہے، یا اس کے پاس ضروریات زندگی سے زائد چیزیں جو گھر کے اندر موجود ہیں جو استعمال میں نہیں آتی وہ چیزیں موجود ہیں، تو اس کے اوپر قربانی کیا ہے؟ وہ فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ یہ قربانی نہیں دے گا تو گناہگار ہوگا۔ اس سے بڑھ کر اور وعید کیا ہو سکتی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو استطاعت رکھتا ہو قربانی کی اور قربانی نہ کرے تو فرمایا کہ اسے چاہیے کہ وہ عیدگاہ میں نہ آئے، وہ عیدگاہ میں نہ آئے۔ یہ ڈانٹ ہے اور یہ جو ہے وعید ذکر کی گئی ہے کہ صاحب استطاعت شخص ہے قربانی نہ کرے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ عیدگاہ میں آ کر نماز میں شامل ہو، اس کی کوئی ضرورت ہے وہ نہ، کوئی ضرورت نہیں ہے وہ نہ آئے۔ تو اس لیے اس نصاب کو دیکھا جائے 1,48,000 یعنی یوں سمجھ لیے 49,000 آپ نصاب مقرر کر لیے، 720 روپے اوپر ہیں۔ احتیاطاً 1,49,000 روپیہ اگر آپ کے پاس موجود ہے، نقدی ہے یا اسی طریقے سے مال تجارت ہے
یا کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ نقدی ہے، کل ملا کر وہ اتنی مالیت آپ کے پاس بن جاتی ہے تو آپ کے اوپر قربانی کیا ہوگی؟ وہ واجب ہوگی، ضروری ہوگی۔ تو یہ قربانی کے واجب ہونے کی شرطیں تھیں، اور پھر اس کے نصاب کے متعلق میں نے مختصراً آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اب مال تجارت کی تھوڑی سی تفصیل ہے، اس کو سمجھ لیجیے۔ مال تجارت کیا ہے؟ مثلاً دکاندار ہے، اس نے دکان کے اندر چیزیں رکھی ہوئی ہیں، جو موجودہ چیزیں اس کے پاس موجود ہیں اس کا حساب لگایا جائے گا کہ وہ کتنی مالیت کی چیزیں ہیں اس کے پاس، اور اس کے اندر یہ ساری چیزیں شامل کر دی جائیں گی، لیکن چند چیزیں، مثلاً فرنیچر ہے دکان کا، وہ شامل نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح فریزر ہے کسی کے پاس، وہ اس میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ البتہ فرنیچر کے اندر رکھی ہوئی جو چیزیں ہیں یا فریزر کے اندر رکھی ہوئی جو اشیاء ہیں ان کا حساب لگایا جائے گا۔ اس کی مالیت اگر 1,49,000 کے برابر بن جاتی ہے یا وہ کم ہے، اس کے پاس کچھ نقدی بھی موجود ہے وہ ملا کر، یا سونا موجود ہے وہ ملا کر، چاندی کچھ موجود ہے وہ ملا کر، سارے ملا کر 1,49,000 روپے اگر بنتا ہے تو اس کے اوپر قربانی کیا ہوگی؟ واجب ہوگی۔ اسی طرح تجارت کی غرض سے کسی نے پلاٹ لیا ہے بیچنے کی نیت سے، پلاٹ اس نے لیا ہے بیچنے کی نیت سے، گاڑیاں اس نے لی ہیں بیچنے کی نیت سے، موٹر سائیکل اس نے خریدے ہیں بیچنے کی نیت سے، تو ان کا بھی حساب لگا کر پھر نصاب متعین کیا جائے گا، مقرر کیا جائے گا۔ اگر مذکورہ وہ نصاب کے مطابق اس کی مالیت پہنچ جاتی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی، زکوٰۃ بھی فرض ہوگی، اور اسی طرح قربانی بھی اس کے اوپر واجب ہوگی، فرض ہوگی۔ اگر کسی نے مکان خریدا ہے بیچنے کے لیے، مکان خریدا ہے بیچنے کے لیے، تو یہ بھی مال تجارت کے اندر ہے۔ اپنے رہائش کے لیے اس نے مکان بنایا، 1 بنایا، 2 بنایا ہے، اس کے اوپر کوئی بھی اس کا حساب اس میں نہیں لگایا جائے گا، کیونکہ یہ ضروریات زندگی میں شمار ہے۔ اس کے پاس اپنی سواری کے لیے گاڑی ہے، بھلے جتنی قیمتی گاڑی کیوں نہ ہو، کروڑوں کی مالیت کیوں نہ ہو، اس کے استعمال میں ہے تو اس کا حساب نہیں لگایا جائے گا۔ اگر استعمال میں نہیں ہے، استعمال سے زائد چیزیں ہیں، 1 سے 2 4 5 گاڑیاں ہیں، کچھ اس نے بیچنے کے لیے لی ہیں، کچھ اپنی استعمال کے لیے لی ہیں، جو زائد چیز ہوگی، زائد سامان، اس کا بھی نصاب میں اس کو بھی شامل کیا جائے گا قربانی کے نصاب کے اندر۔ اسی طرح اگر کسی نے کسی کو قرضہ دیا ہے اور وہ قرضہ ملنے کی امید ہے تو اس کو بھی اس نصاب کے اندر شامل کیا جائے گا۔ لیکن اگر قرضہ ملنے کی امید قربانی کے بعد ہے تو پھر اس کو شامل نہیں کیا جائے گا۔ اس شخص کے اوپر قرضہ ہے، یعنی جو قربانی کرنے والا ہے اس شخص کے اوپر بھی قرضہ ہے، اب اس کے پاس جو ہے نقدی ہے یا تھوڑا بہت سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، نصاب کی جو متعین نصاب ہے اس کو جو ہے یہ پہنچ جاتا ہے، لیکن اس کے اوپر قرضہ اتنا زیادہ ہے، مثلا 2 لاکھ کا، 2.5 لاکھ کا زیادہ کا جو ہے اس کے اوپر قرضہ ہے، تو پھر بھی اس کے اوپر یہ قربانی واجب نہیں ہوگی۔ قرضے کو اس نصاب سے منہا کر دیا جائے گا، ہٹا دیا جائے گا، پھر اس کے بعد جو چیز باقی بچ جاتی ہے تو یہ نصاب کے اندر شامل ہوگا اور اس کا حساب لگا کر اس کے مطابق قربانی دی جائے گی۔ تو یہ ضروری مسائل تھے جن کا سمجھنا بہت ضروری تھا، یاد رکھنا بھی ضروری ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ اس کا مذاکرہ کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ تیسری چیز قربانی کے جانور ہیں، اس کے متعلق یہ تیسرا اہم ترین مسئلہ ہے جو آپ کے سامنے پہلے ذکر کیا، قربانی کی فرضیت اور اس کی اہمیت اور اس کا ثبوت قرآن و سنت سے کیا تھا وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد قربانی کے واجب ہونے کی جو شرطیں ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر کی، اور پھر اس کے بعد جو اہم ترین شرط تھی نصاب کی، اس کی تھوڑی تفصیل آپ کے سامنے بیان کی۔ اب تیسری اہم ترین چیز جو مسئلہ ہے یاد رکھنے والا وہ یہ ہے کہ قربانی کے جانوروں کے متعلق، قربانی کے جانور کون کون سے ہیں، اور پھر اسی طرح ان کی عمریں کتنی کتنی ہونی چاہیے۔ یہ یاد رکھ لیں کہ قرآن مجید کے اندر جو ذکر ہے وہ 6 اشیاء کا ذکر ہے، وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ، ٹھیک ہے، وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ، ان کا بھی ذکر ہے، یعنی اس میں بکری اور بکرے کا ذکر ہے،
اور اسی طریقے سے بیل اور گائے کا ذکر ہے، اور اسی طرح اونٹ اور اونٹنی کا ذکر ہے۔ اب جو بھیڑ ہیں، دمبا ہے، وہ اسی کے اقسام میں سے ہیں جو بکری کے اجناس میں سے ہیں، نہیں اسی کے اقسام میں سے ہیں، اسی کے ضمن کے اندر اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ فقہا کرام فرماتے ہیں کہ جس طرح بکری کی قربانی ہوتی ہے، اسی طریقے سے احادیث مبارکہ کے اندر بھی مذکور ہے کہ وہ بھیڑ کی اور دمبے کی قربانی بھی، مینڈے کی قربانی بھی وہ ہو سکتی ہے۔ اسی طرح جو بھینس ہے، اس کے متعلق بعض لوگ اس کا اختلاف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی بھینس کا ذکر قرآن مجید کے اندر موجود نہیں ہے، احادیث کے اندر بھینس کا ذکر موجود نہیں ہے، تو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی اس کی قربانی ہم نہیں کرتے، درست نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں نہیں ہے، سنت میں نہیں ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ یہ جاموس، اس کو عربی زبان کے اندر اس کو کہا جاتا ہے، بھینس کو عربی زبان کے اندر جاموس کہتے ہیں، اور جاموس کے متعلق یہ حکم ہے الجاموس نوع من البقر، کہ یہ جو بھینس ہے یہ گائے کی جنس میں سے ہے، یہ گائے میں سے ہے، جس طرح گائے کا حکم ہے اسی طرح بھینس کا حکم ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن و سنت کے اندر اس کا ذکر موجود نہیں ہے، لہٰذا اس کی قربانی درست نہیں ہے، تو ان کے لیے یہ بھی عرض ہے کہ قرآن و سنت کے اندر ان کے دودھ کا بھی ذکر نہیں ہے نا، گوشت کا بھی ذکر نہیں ہے۔ جب گوشت استعمال کیا جا سکتا ہے، دودھ استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے یہ دلیل دی جاتی ہے کہ یہ گائے کے حکم میں ہے، جس طرح گائے کا گوشت کھانا جائز ہے، اس کا دودھ پینا جائز ہے، اسی طرح بھینس کا دودھ اور گوشت بھی جائز ہے۔ تو ہم یہاں پر یہ بھی کہتے ہیں جس طرح کہ گائے کی قربانی دی جاتی ہے، وہاں پر بھینس کی قربانی بھی جائز اور درست ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی۔ اب یہ ہے کہ قربانی کے جانوروں کی عمریں کتنی ہونی چاہیے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ قربانی مسنہ جانور کی ہو، مسنہ، اور مسنہ جانور کس کو کہا جاتا ہے؟ دو دانت والا، جس کو پنجابی کے اندر دوندا کہتے ہیں، دوندا جانور، اس کی قربانی ہوتی ہے، تو اس کو عربی زبان کے اندر مسنہ کہا جاتا ہے۔ اور مسنہ یہ اگر بکری اور بکرے کے لیے استعمال کیا جائے تو وہ سال کے بعد جو ہے نا وہ مسنہ ظاہر ہوتے ہیں، یعنی دو دانت ہونے والی، یہ دو دانتا یہ علامت ہے ایک جانور کی، اور عموماً جو ہے بکرا وہ اس کے دو دانت جو ظاہر ہوتے ہیں وہ 1 سال کے بعد ہی ظاہر ہوتے ہیں۔ تو اس لیے فقہا فرماتے ہیں کہ وہ بکرا یا بکری جو 1 سال کی مکمل ہو جائے، سال اس کے اوپر گزر جائے، تو اس کو قربانی میں دیا جا سکتا ہے، لیکن اگر سال سے کم ہو تو اس کی قربانی جائز اور درست نہیں ہوگی۔ مثلا اگر اس کا 1 سال قربانی کے 3 دنوں کے یعنی چوتھے دن بھی پایا جائے تب بھی اس کی قربانی نہیں ہوگی، پورے سال کا گزرنا ضروری ہے، اور یہ 2 دانت کا ہونا یہ علامت ہے، اگر یہ ظاہر ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہیں ہو جائے پھر بھی سال گزر جائے تب بھی اس کی قربانی درست ہوگی۔ البتہ جو بھیڑ کا بچہ ہے، مینڈا ہے، اس کے متعلق حکم ہے، اس کو شریعت میں حدیث مبارکہ کے اندر ان کے لیے لفظ استعمال ہوئے الجزع، اور جزع کہا جاتا ہے اس جانور کو کہ جو 1 سال سے کم ہو۔ یہ صرف اور صرف بھیڑ کے بچے کے لیے ہے کہ بھیڑ کا بچہ اتنا تندرست ہو، فربا ہو کہ وہ دیکھنے میں 1 سال کا نظر آئے لیکن اس کی عمر 6 مہینے کی ہو، تو تب بھی اس کی قربانی درست ہوگی۔ باقی اس کے علاوہ جتنے بھی جزع والے جانور ہیں، وہ خواہ وہ بکرا ہو، بکری ہو، یا اسی طریقے سے بیل ہو یا گائے ہو، اونٹ ہو، اونٹنی ہو، جزع یعنی وہ اپنی مطلوبہ عمر سے تھوڑے ہوں، مسنہ ہونے سے 2 دانت کی علامت سے پہلے ان کی عمر ہو، تو ان کی قربانی درست نہیں ہوگی، سوائے اس بھیڑ کے بچے کے جو 6 مہینے کا ہو، جو 1 سال کا نظر آئے، اس کی قربانی درست ہے۔ تو بکرے کے لیے اور بکری کے لیے نصاب متعین ہے، وہ کیا ہے کہ 1 سال کا ہونا، 1 سال سے کم اگر یہ ہوں گے تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اسی طرح گائے اور بیل، بھینس اور بھینسا، اس کی عمر 2 سال پوری ہونا ضروری ہے، 2 سال ہو، 2 سال سے زائد ہو، 2 سال سے کم اگر یہ جانور ہوں تو ان کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ تو یہ بھی حساب لگایا جائے اور دیکھا جائے۔ شریعت نے 2 دانتا یہ علامت بتلائی ہے، عام طور پر مارکیٹ میں جاتے ہیں نا تو لوگ بتلا دیتے ہیں